طرف سے آواز آئی، امام علی مقام بیوڑی پہ آئے اور آواز دی بہن ابھی تو بھائی زندہ ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ فرمانے لگی بھیا جب آپ نے استغاثہ کیا تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا تو آپ سمجھ گئے، قریب گہوارہ آئے، ام رباب سے کیا کہہ کے لے لیا، اہل بیت سے کیا کہہ کے رخصت ہوئے، ننھے سے بچے کو لے کے کیسے نکلے، ابا کا سایہ کیا، جنگل میں آئے، دشمنوں کے سامنے لے کے آئے اور ابا کا سایہ ہٹا کے کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ کون بے زبان ہے؟ تمہیں کچھ خیال ہے؟ درے نجف بانو بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، یثرب کے شاہزادے کا پہلا سوال ہے۔ یثرب کے شاہزادے کا پہلا سوال ہے، اب پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں نام وری ہے ثواب ہے۔ جب کسی نے ترس نہ کھایا تو آپ نے جلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا۔ ارباب ازا رلایا ذاکر نہیں کرتا، رلایا محبت کرتی ہے، جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا اور ایک جملہ کہا تمہاری نظر میں گناہگار ہوں، یہ بچہ تو خطرناک نہیں ہے، لو میں اسے لٹائے دیتا ہوں اپنے ہاتھ سے، قطرہ آب اس کے منہ میں گرا دو، اس لیے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ دشمنوں نے منہ پھیر لیے اور رونے لگے، فوج میں سپاہیوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ ابن سعد نے آواز دی ہے نا حرملہ اقتا کلامی حسین، حرملہ آگے بڑھا اور اس نے تیر بھال کا تیر کمان میں جوڑا، جیسے ہی تیر چلانا چاہا تیر چلے سے اتر گیا، دوبارہ تیر چلے پہ چڑھایا تیر اتر گیا، تیسری مرتبہ پھینکنا چاہا، تیسری مرتبہ تیر چلے سے اتر گیا۔ کسی نے معلوم کیا حرملہ تو عرب کا تیر انداز ہے، تیرا چلہ خطا کیوں کرتا ہے، نشانہ کیوں خطا کرتا ہے؟ حرملہ کہنے لگا تم نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں نہیں معلوم میں نے پہلی مرتبہ نشانہ لیا تو رسول خدا نے اپنا گلا اس بچے کے گلے میں رکھ دیا، میں نے دوبارہ نشانہ لیا تو علی مرتضیٰ نے اپنا گلا پیش کر دیا، میں نے تیسری مرتبہ نشانہ لینا چاہا تو فاطمہ زہرا نے اپنا گلا پیش کر دیا۔ ارے اس کی خطا تو بتا دو۔ حرملہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور اب حرملہ نے تیر چلایا اور تیر سنسناتا ہوا بچے کے گلے پہ آ کے لگا اور بچہ تڑپ گیا، جس کو مرزا دبیر نے کہا ہے کہ چھٹتے ہی حلق بچے کا چھیدا جو تیر نے تو گھبرا کے غش سے کھول دی آنکھیں سلیم۔ اور سن کیا تھا؟ سن کیا تھا؟ تیر کھاتے ہی بچہ بھلک گیا، ننھی رگوں میں خون بھرا دم اٹک گیا، توقاز شہ کے ہاتھوں پہ من کا ڈھلک گیا، ٹوپی گری زمین پہ قامت سرک گیا، ننھی کلائیوں میں تشنج سے بڑھ پڑے، ہچکی جو آئی منہ سے انگوٹھے نکل پڑے، تنہا کھڑے تھے لاشیں علی اصغر ہاتھوں پہ تھی، کوئی بچے کو لینے والا نہ تھا، آواز دے رہے تھے لیتا شیئن حاضران فی یوم عاشورا جمیعاً تنظرونی، اے میرے شیعوں تم کربلا میں ہوتے اب وہ منظر دیکھتے جب میں نے اپنے بچے کے لیے پانی مانگا کسی نے پانی نہ دیا، کیفا استسقیٰ لطفلی، ارے میرے بچے کے اوپر تیر چلایا۔ فرزند سیدہ پہ سب سے مصیبت کی گھڑی تھی کہ بچے کو لیے ہوئے میدان میں کھڑے تھے، کوئی ہاتھوں سے لینے والا نہ تھا، کوئی سہارا دینے والا نہ تھا، اسی عالم میں خیمہ گاہ کی طرف بڑھے، صبح کو عاشور ہوگا، چہل قدمی کریں گے، 7 مرتبہ خیمہ گاہ کی طرف بڑھے، راستے میں کہتے ہوئے چلے انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اور 8ویں مرتبہ داخل خیمہ ہوئے، جب خیمے میں داخل ہوئے تو سیدانیوں نے حلقے میں لے لیا، چاروں طرف بیبیاں تھیں،
درمیان میں علی اصغر کو لیے ہوئے حسین ابن علی تھے، کوئی اور نہ تھا۔ بیویوں کو بڑی حسرت و یاس سے دیکھا اور ایک مرتبہ دیکھ کے کہا ام رباب کہاں ہے؟ ام رباب نظر نہیں آتی۔ کسی نے کہا ام رباب مصلی عبادت پہ مشق عالم میں ہیں۔ آپ نے فرمایا ام رباب کو بلاؤ۔ ام رباب کو بیویاں لے کے آئی۔ ام رباب سے فرمایا ام رباب ذرا آگے آؤ۔ ام رباب آگے آئی تو آپ نے فرمایا ام رباب یہ بتاؤ میں کون ہوں، یہ بتاؤ میں کون ہوں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے بولی آپ امام وقت ہے کہ میں جو کہوں